نے یہ آسٹریلیا سے سیکھا تھا۔ میں جوانی میں آسٹریلیا چلا گیا، وینا میں ایک فیکٹری میں کام شروع کیا اور پھر اپنی دکان کھول لی۔ وہ ایک چھوٹا سا گروسری سٹور تھا۔ میرا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا، مگر پھر میری والدہ بیمار ہو گئی اور مجھے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنا پڑ گیا۔ مجھے کاروبار کا چسکا پڑ چکا تھا، لہٰذا میں نے لبرٹی مارکیٹ میں گارمنٹس کی دکان کھول لی۔ اللہ نے کرم کیا اور میں خوشحال ہو گیا۔ بزرگ رکے، لمبا سانس لیا اور بولے، لیکن میرے کاروبار کا سٹائل مختلف تھا۔ میں صبح 8 بجے دکان کھولتا اور ٹھیک شام 7 بجے دکان بند کر کے گھر آ جاتا تھا۔ میں بچوں کو صبح اسکول بھی چھوڑنے جاتا تھا، دوپہر کو انہیں خود واپس لاتا تھا اور ان کے ساتھ لنچ کرتا تھا، آدھ گھنٹہ کیلولا بھی کرتا تھا اور 3 بجے دوبارہ دکان پر چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر شام 7 بجے دکان بند کر کے ڈنر اپنے خاندان کے ساتھ کرتا تھا، اور پھر رات 9 بجے کا خبر نامہ سن کر ہمارا پورا خاندان سو جاتا تھا۔ یہ میری روٹین تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، لیکن کیا اس سے آپ کو معاشی نقصان نہیں ہوتا تھا؟ لاہور میں لوگ رات 12 بجے تک شاپنگ کرتے ہیں، جبکہ آپ 7 بجے دکان بند کر دیتے تھے، تو پھر آپ کماتے کیا تھے؟ وہ ہنس کر بولے، آپ حیران ہوں گے، میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ سیل کرتا تھا۔ میری دکان میں سارا دن رش رہتا تھا، جبکہ ہمسائے سارا دن مکھیاں مارتے رہتے تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہا لگا کر بولے، شاید میرا توکل اس کی وجہ تھی، یا پھر واقعی صبح جلدی اٹھنے والوں کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال میرا کام رکتا نہیں تھا۔ دوسرا، میں مارجن بہت کم رکھتا تھا۔ گاہک بہت سیانے ہوتے ہیں، یہ سستی چیزوں کے بارے میں جلدی واقف ہو جاتے ہیں۔ میرے گاہک یہ بھی جان گئے تھے میں جلدی دکان بند کر دیتا ہوں، چنانچہ یہ دن کو خریداری کر لیتے تھے اور یوں میں شام کے وقت گھر چلا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نے یہ تکنیک کہاں سے سیکھی اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ سنجیدگی سے بولے، میں نے یہ آسٹریلیا سے سیکھا تھا۔ ویانا میں تمام دفتر، شاپنگ سینٹر اور دکانیں صبح 8 بجے کھل جاتی تھیں اور شام 6 بجے بند ہو جاتی تھیں۔ صرف کافی شاپس، ریستوران، پبز اور کلب رات 10 بجے تک کھلتے تھے۔ گورے جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے والے لوگ ہیں، یہ 7 بجے ڈنر کر لیتے ہیں اور 8 بجے سو جاتے ہیں۔ میں بھی وہاں جلدی اٹھنے اور جلدی سونے کا عادی ہو گیا تھا۔ میں لاہور واپس آیا تو یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ شہر رات کے وقت جاگتا اور دن کو سوتا تھا، لہٰذا میرے پاس 2 آپشن تھے، میں ویانا کی روٹین جاری رکھتا یا پھر لاہوریا ہو جاتا۔ میں نے سوچا، میں اگر رات کو جاگ کر زیادہ پیسے کما لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ میرے پاس اگر کروڑوں روپے بھی جمع ہو جائیں مگر میں نے اپنے خاندان کو وقت نہ دیا، میں اگر اپنی ماں کے پاؤں نہ دبا سکا، اپنی بیوی کے ساتھ گپ نہ لگا سکا، اپنے بچوں کا بچپن انجوائے نہ کر سکا اور اپنی نیند پوری نہ کر سکا، تو پھر مجھے ان پیسوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں کما لوں گا مگر میری زندگی تو اچھی نہیں گزرے گی۔ چنانچہ میں نے لبرٹی میں ایک چھوٹا سا ویانا بنا لیا اور شاندار زندگی گزاری۔ میرے بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، میری اور میری بیوی کی زندگی بھی اچھی گزری، اور میں نے اپنے والدین کی بھی جی جان سے خدمت کی، اور میں آخر میں پوری مارکیٹ کے مقابلے میں فائدے میں بھی رہا۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ بولے، میں نے 3.5 لاکھ روپے میں دکان خریدی تھی، میں نے وہ 33 کروڑ روپے میں فروخت کی، لہٰذا اگر منافع میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو وہ 33 کروڑ روپے کی شکل میں پوری ہو گئی۔ میرا کیا گیا؟ وہ اس کے بعد رک کر بولے، بیٹا، آپ لوگوں کو میری کہانی سنائیں اور انہیں بتائیں، حکومت اگر رات 8 بجے دکانیں بند کرنا چاہتی ہے تو خدا کے لیے مزاحمت نہ کریں، اپنی صحت اور اپنے خاندان اور اپنا سکون بچائیں۔ آپ اگر رات 12-1 بجے تک کام کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کی صحت بھی تباہ ہو جائے گی اور آپ کا خاندان بھی۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو والد کی شفقت اور کیئر دونوں سے محروم کر دیا اور اس کے بدلے اگر آپ کو کھربوں روپے بھی مل گئے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دولت فساد کے سوا کیا ہوگی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ یہ بزرگ میرے ایک بیوروکریٹ دوست کے والد ہیں۔ حکومت نے کچھ عرصہ قبل رات 8 بجے دکانیں اور شاپنگ سینٹرز بند کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جب وہ رد عمل سامنے آنے لگا جو دہائیوں سے آ رہا ہے تو میرے دوست نے مجھے میسج کیا،
میرے والد آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑے شیخ صاحب کو فون کیا اور اس کے بعد ان سے وہ گفتگو ہوئی جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ میں تازہ جاپان سے واپس آیا ہوں۔ جاپان میں بھی شام 7 بجے تمام دکانیں اور شاپنگ سینٹرز بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں، البتہ ریستوران 9:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ جاپانی مغرب سے پہلے ڈنر کر لیتے ہیں اور 8 بجے سو جاتے ہیں اور صبح 5:30 بجے جاگ جاتے ہیں۔ یہ اٹھ کر ایکسرسائز کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور دفتروں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں دفتر 9 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں، مگر ملازمین 8:30 بجے دفتر پہنچ جاتے ہیں اور یہ آدھ گھنٹہ اپنا ڈیسک، اپنی ورک پلیس تیار کرتے ہیں، اپنے جوتے، بیگ اور موبائل فون لاکر میں رکھتے ہیں اور ٹھیک 9 بجے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر شام 5 بجے فیکٹری اور دفتر بند کر دیتے ہیں، جبکہ دکانیں 7 بجے بند ہوتی ہیں۔ اور یہ روٹین صرف جاپان میں نہیں ہے بلکہ پوری جدید اور ترقی یافتہ دنیا صبح جلدی اٹھتی اور جلدی سوتی ہے۔ دنیا کے 31 کامیاب اور ترقی یافتہ ملکوں میں دفتر اور کاروبار جلدی شروع ہوتے ہیں اور مغرب کے وقت بند ہو جاتے ہیں۔ ان ملکوں میں ناشتہ اور ڈنر بھی جلدی کر لیا جاتا ہے اور لوگ سو بھی بہت جلد جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ کھانا بھی سادہ اور کم کھاتے ہیں، گھر بھی چھوٹے اور صاف ستھرے بناتے ہیں، صفائی پسند بھی ہوتے ہیں، ماحول بھی سبز اور کلین رکھتے ہیں اور سادگی پسند بھی ہوتے ہیں۔ جاپان ہر سال اوسطاً 73,000 گیگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ گھریلو صارفین اس کا صرف 5% استعمال کرتے ہیں۔ 10% بجلی کمرشل ایکٹیویٹیز مثلاً دکانوں، شاپنگ سینٹروں، سائن بورڈز اور اسٹریٹ لائٹس میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ باقی 85% بجلی صنعتیں اور کسان استعمال کرتے ہیں، اور یہ جاپان کی معاشی ترقی کی اصل وجہ ہے، جبکہ ہم بجلی کا زیادہ تر حصہ ضائع کر دیتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس فیکٹریوں اور زراعت کے لیے بجلی نہیں بچتی، اور یوں ہم قرض کی میں پی کر گزارا کرتے رہتے ہیں۔ آپ کسی گھر میں چلے جائیں، آپ کو دن میں بھی لائٹس جلتی دکھائی دیں گی، اور دوسرا، پورے ملک کے شاپنگ سینٹرز اور دکانیں رات 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں اور ان میں 100 لائٹس آن ہوتی ہیں، اور یہ بجلی ہم فرنس آئل سے تیار کرتے ہیں۔ ہم ہر سال گاڑیوں میں بھی $12 بلین کا پیٹرول پھونک دیتے ہیں، چنانچہ پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ آپ ملک کو بھی گولی ماریں۔ وہ لوگ جو آدھی رات تک دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور رات کا کھانا 12 بجے کھاتے ہیں اور انہیں مہینہ بچوں کی شکلیں نصیب نہیں ہوتی، ان بیچاروں کی کیا زندگی ہوگی؟ چنانچہ آپ دیکھ لیں، ہم من حیث القوم بیمار لوگ ہیں۔ ملک کے 70% لوگ بلڈ پریشر، انگزائٹی، ڈپریشن اور شوگر کے مریض ہیں۔ ملک کے ہر شہر میں ہر سال ڈائلسس مشینوں کی ضرورت دگنی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے رویوں میں بھی شدت ہے، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ سارے عذاب ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں۔ ہم ایک گرم ملک ہیں، گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود 9-10 بجے کام شروع کرتے ہیں اور رات 12 بجے تک مارکیٹوں میں موٹر گشت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ پھر صحت کیسے ٹھیک ہوگی؟ زندگی میں امن اور سکون کیسے آئے گا؟ میری درخواست ہے، حکومت نے اگر ٹھیک فیصلہ کر لیا ہے تو یہ اس بار اس فیصلے پر عمل بھی کرائے۔ ہم ایک ہی بار طے کر لیں، گرمیوں میں دفتر اور سکول صبح 7 بجے کھولیں گے اور 3 بجے بند کریں گے، تاہم ملازمین مسلسل 6 گھنٹے کام کریں گے اور اسٹوڈنٹس بغیر رکے پڑھیں گے۔ 3 بجے چھٹی ہو جائے گی اور دکانیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی۔ جس نے شاپنگ کرنی ہے وہ شام 6-7 بجے اپنا شوق پورا کر لے۔ رات 9 بجے پیٹرول پمپوں کے علاوہ سب کچھ بند ہو جائے گا تاکہ لوگ 10-11 بجے تک سو جائیں اور اگلے دن فریش اٹھیں۔ حکومت مہربانی فرما کر موبائل فونز کے نائٹ پیکج بھی بند کرا دے۔ ان پیکجز نے بھی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس سے بھی لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے گی اور ان کے رویے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یورپ نے اس فارمولے سے ترقی کی، جبکہ ہم اس روٹین سے الٹ چل کر اپنی اور اپنے ملک کی مت مار رہے ہیں۔ لہٰذا پلیز 8 بجے کی حقیقت کو مان لیں، ملک اور لوگ دونوں بچ جائیں گے۔